آپ کے پاس کوئی آئیڈیا آتا ہے جس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے, یو شوڈ شیئر دیٹ آئیڈیا, یو شوڈ شیئر دا بینیفٹ کہ یار میں نے یہ کیا, مجھے یہ فائدہ ہوا. آئی تھنک ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ایک نالج کا اور اویئرنیس کا گیپ ہے. آئی تھنک قصور شاید ہمارا ہے, ہم انڈسٹری کے پارٹیسپینٹس کا ہے کہ ہم نے شاید اپنا کام اتنی اچھی طریقے سے نہیں کیا کہ ہمیں جا کے بتایا نہیں. ہمارے جو لوگ ہیں نا وہ یہ قبول نہیں کرتے کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہو رہا, اس کی ایسی کی تیسی میں اس کو ٹھیک کر کے رہوں گا. آئی تھنک واٹ وی ہیو بین مسنگ دا کی انگریڈینٹ از awareness and sharing that knowledge. کہ آپ نے بچوں کو بتانا ہوتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. وہ الگ بات ہے کہ ان کے پاس انپٹس کے اور بہت ذرائع آ گئے. دنیا میں کہیں بھی آپ جائیں گے, پاکستانی آپ کو مسکین اور پریشان نظر نہیں آئے گا. وہ کہیں نہ کہیں جگاڑ سے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. wherever I travel, میری کوشش ہوتی ہے میں پاکستانی اسٹوڈنٹس یا پروفیشنل سے ملوں. مجھے 90% لوگ ملتے ہیں they are working for the big four. Why are we so good with numbers? ہمارا جو انجینئر یا ہمارا جو کام کرنے والا ہے, اس کو اگر آپ اسٹرکچرڈ انوائرمنٹ میں ٹرین کر لیں تو دنیا میں ایسا آپ کو بندہ نہیں ملے گا. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو تکافل بازار ٹاکس ایپیسوڈ 3. آج جو ہمارے گیسٹ رہے ہیں ہماری پوڈ کاسٹ پہ, ان کا نام ہے محمد امین الدین, جو کہ CEO ہیں TPL انشورنس کے. ان کے ساتھ ہم نے بات کی تکافل بازار ایز اے پلیٹ فارم, تکافل کیوں ضروری ہے, شریعہ کمپلائنٹ پروڈکٹس آپ کی رسک میٹیگیشن اور فائنینشیل مینجمنٹ کے لیے کس طرح ضروری ہو سکتی ہیں, اور نہ صرف آپ کی انڈیویجول لائف کے لیے بلکہ آلسو آپ کے بزنسز کے لیے کتنا ضروری ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم نے امین صاحب سے بات کی ان کی اپنی پرسنل جرنی کے بارے میں. تو کافی انٹرسٹنگ ٹاکس رہی اور بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہے. آئیے چل کے امین صاحب سے بات کرتے ہیں. امین صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, بہت شکریہ. تھینک یو فار جوائننگ اس. اچھا امین صاحب, ہم یہ سنا ہے کہ انشورنس کا جو آلٹرنیٹیو ہے وہ تکافل ہے. ٹھیک ہے, فرسٹ آف آل لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ تکافل کیا ہے, اور اس بارے میں بھی آگاہ کیجیے کہ ایک سیفٹی نیٹ ایک انسان کی زندگی میں ہونا کیوں ضروری ہے. دیکھیے, تحفظ اور پروٹیکشن از اے ویری نیچرل تھنگ. آپ اپنی زندگی کے اندر ہر پہلو پہ کچھ ایونٹس جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں, ایکٹ آف ول کہہ لیں, اللہ کی مرضی کہہ لیں, اس کے اگینسٹ آپ کو اللہ نے شعور دیا ہے کہ آپ کچھ اینٹیسپیٹ کر کے پروٹیکٹ کریں اپنے آپ کو. سو تکافل از جسٹ پروٹیکشن ان اے فائنینشیل وے. جیسے آپ اپنا گلا خراب کرنے کے لیے آپ پروٹیکشن کرتے ہیں, تو اپنے فائنینشیل ایسٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تکافل از اے اسلامک کانسیپٹ وچ از اسینشلی پولنگ. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک فنڈ, ایک پول کریٹ کیا جاتا ہے وسائل کا, جو حسب ضرورت اگر کوئی آفت آتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے جس سے آپ کے ایسٹ جو آپ نے جمع کیے ہیں وہ یا تو ٹوٹ جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے یا چوری ہو جاتا ہے, اس کو ری انسٹیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک وسائل کا ایک پول جمع ہوتا ہے جس کو آپ ڈرا کر سکتے ہیں. اب اس کو آپ ذاتی طور پہ گھریلو توسط سے خود بھی کر سکتے ہیں. اینڈ ہمارے یہاں سوسائٹی کے اندر یہ BC کا اور کمیٹی کا کانسیپٹ ہے, جہاں کچھ محلے کی عورتیں یا لوگ جمع کر کے پیسے ڈالتے ہیں اور پھر انڈیویجولس کو وہ پیسے ایک سرٹن فریکوینسی سے ملتے ہیں. اس کو اگر آپ بڑے اسکیل پہ پروفیشنلی دیکھ لیں تو تکافل کمپنیز ہیں جو یہ پروفیشنلی کرتی ہیں. اس میں بہت سارے پھر ایڈوانسمنٹس آ جاتے ہیں, اس میں ایکچوریل سائنسز کا ایک دخل ہو جاتا ہے, اس میں پروبیبلٹی کیلکولیشنز کا دخل آ جاتا ہے, اس کے اندر سیویرٹی اور تو میتھمیٹیکل فارمولاز کے تحت اس کانسیپٹ کو ایڈوانس کیا جا سکتا ہے. تو ان سمری آپ کے سوال کا جواب, تکافل از جسٹ تحفظ, پروٹیکشن, دیٹس واٹ اٹ از. اچھا, اس سے ایک سوشل گڈ کس طرح ڈرا کیا جا سکتا ہے؟ جیسے فائنینشیل پروڈکٹس میں ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگوں کی ایک نیگیٹو کانوٹیشن لوگوں کی اٹیچ رہتی ہے, بٹ تکافل کے آئیڈیا سے, اس کے کانسیپٹ سے ایک اچھا سوشل گڈ ہم کیسے ڈرا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, آئی تھنک یہ مس نومرز ہیں, مس انڈرسٹینڈنگز ہیں. آئی تھنک ہماری سوسائٹی میں کسی نے یہ کبھی نہیں کہا کہ اگر آپ BC ڈالتے ہیں تو آپ کوئی غلط کرتے ہیں, یا آپ کمیٹی کے اندر اپنے لیے سیونگ کا ایک میکینزم ہے وہ غلط ہے. اٹس دا سیم کانسیپٹ. آئی تھنک ایک مس انڈرسٹینڈنگ, ایک مسکنسیپشن ہے
جو انفارچونیٹلی کیونکہ ہم نے اس پہ اتنی بات نہیں کی، اس کو ہم نے مارکیٹ میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی. سو آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی تھنگ رانگ ود اٹ ایز سچ. کوئی اس میں نیگیٹو کونوٹیشنز نہیں ہیں. آپ صرف یہ کر رہے ہیں، مطلب جیسے لیٹس ٹیک اے ریئل لائف ایگزامپل. جب آپ نیا فون لیتے ہیں تو پہلا کام آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلا کام آپ یہ کرتے ہیں کہ پنی اتار کے آپ کور خریدتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کیوں لگاتے ہیں کور؟ بھائی وہ فون گوریلا گلاس ہے، وہ اس پہ جتنی پروٹیکشن وہ مینوفیکچرر لگا سکتا ہے اس نے لگائی ہوئی ہے، بٹ اس کے باوجود آپ اس کے لیے کور خریدتے ہیں، اس کے لیے اسکرین پروٹیکٹر رکھتے ہیں، کیونکہ آپ تحفظ کر رہے ہیں اس کا. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کل ٹوٹے گا یا زمین پہ گر جائے گا یا اسکریچ ہو جائے گا، بٹ اٹس دا سیم کانسیپٹ. تو جب آپ گاڑی خرید رہے ہیں یا آپ اپنا ایک گھر کا اے سی لے رہے ہیں یا آپ اور ایسا کوئی ایسیٹ جمع کر رہے ہیں، تو چھوٹا سا سم دے کے جو میتھمیٹکلی ایکچوریلی ڈٹرمن ہوا ہے بائی اے پروفیشنل اینٹی وچ از دا تکافل کمپنی وچ از ڈن دیٹ، وہ آپ سے ایک چھوٹا سا پریمیم لیتی ہے اور آپ کو کہتی ہے کہ خدا نہ خواستہ اس میں کچھ ہوا تو ہم ذمہ دار ہیں، آپ کو اس کو ٹھیک کر کے دیں گے یا ریپلیس کر کے دیں گے. تو آئی تھنک ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ایک نالج کا اور اویئرنیس کا گیپ ہے. اگر ہم کمپیریبل کنٹریز کو دیکھیں، ملیشیا لے لیں، انڈونیزیا لے لیں، وہاں بھی اس چیز کو بہت بہتر سمجھا جاتا ہے. اور آئی تھنک قصور شاید ہمارا ہے، ہم انڈسٹری کے پارٹیسپینٹس کا ہے کہ ہم نے شاید اپنا کام اتنی اچھی طریقے سے نہیں کیا کہ ہمیں جا کے بتایا نہیں ہے. سو آئی تھنک دا کانسیپٹ میں کوئی برائی نہیں ہے، شاید سمجھ میں تھوڑا سا گیپ رہ گیا ہے. صحیح کانسیپٹ کی طرف آتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ انڈسٹری لیڈرس نے کی طرف سے بھی کوتاہی رہی ہے. ڈو یو تھنک انڈسٹری لیڈرس کین انفلوئنس، اور یہ کس کا کام ہے کہ فائنینشیل لٹریسی ایک عام آدمی تک پہنچائی جائے؟ کیا یہ گورنمنٹ کا کام ہے، انڈسٹری کا کام ہے، یا اس کو ہم کس طرح آگے لے کے چل سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے ہمارے ہاں. اچھے بزنس گریجویٹس کو بزنس ڈیلنگز نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کیونکہ ان کی فائنینشیل لٹریسی بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. تو اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے جنید، سوسائٹی ہیز ایوالوڈ. جب ہم اور آپ چھوٹے تھے تو آپ کو تہذیب آپ کے ماں باپ اور آپ کے دادا دادی اور بڑے گھر میں سکھاتے تھے، اور آپ جا کے باقی جو دنیائی کانسیپٹس ہیں وہ اسکول میں پڑھتے تھے، اور آپ کے وہاں جو اساتذہ تھے وہ بھی آپ کو تمیز سکھاتے تھے. اب دنیا بدل گئی ہے. اب دنیا یوٹیوب سے سیکھتی ہے کیا کیسے بیہیو کرنا ہے، کیا نارمل ہے کیا ناٹ نارمل ہے. انسٹاگرام کی پوسٹ پہ ڈٹرمن ہوتا ہے کہ کیا فیشنیبل ہے اور کیا ناٹ فیشنیبل ہے، واٹس ان واٹس آؤٹ. سو دا موڈ آف کمیونیکیشن ہیز چینجڈ اینڈ دی ایکٹرز ہیو چینجڈ ان دا سینس کہ اب وہ دادا دادی آپ کو بیٹھ کے میرے خیال میں لائف از چینج دا وے. پہلے ہم جوائنٹ فیملی سسٹمز میں رہتے تھے، اب سنگل فیملی سسٹم کا زیادہ رجحان ہو گیا ہے. پہلے ہمارے پاس کیونکہ اور ڈسٹریکشنز نہیں تھیں تو زیادہ ٹائم ہوتا تھا فیملی کا، سب بیٹھ کے کھاتے تھے، سب بیٹھ کے تہوار ساتھ مناتے تھے. اب لائف از چینجڈ. سو ذمہ داری کس کی ہے؟ ذمہ داری سب کی ہے. آئی تھنک بڑوں کو اپنی ذمہ داری ختم نہیں کر سکتے. ابھی بھی آپ نے بچوں کو بتانا ہوتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. وہ الگ بات ہے کہ ان کے پاس انپٹس کے اور بہت ذرائع آ گئے ہیں. وہ جو آپ بتاتے ہیں وہ اس کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں جا کے یوٹیوب پہ یا اور میڈیا چینل سے یا اور سورسز آف انفارمیشن سے. سو اٹس اے کلیکٹیو رسپانسبلٹی، اٹس ناٹ این انڈیویجول رسپانسبلٹی. شوڈ فائنینشیل لٹریسی بی پارٹ آف دا کریکولم؟ ایبسلیوٹلی اٹ شوڈ بی. جہاں آپ میتھس فزکس سائنسز پڑھاتے ہیں وہاں آئی تھنک ایتھکس کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے، اور یہ پرسنل فائنینشیل مینجمنٹ کا بھی ایک بہت رول ہے. دوسری سوسائٹیز میں دیکھتے ہیں، ان دا نیبرنگ کنٹریز دیکھتے ہیں، وہاں کلچرل ویلیوز سے یہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے. دیر از اے سرٹن ایسپیکٹ کہ یہ آپ کو کلچرلی سکھایا جاتا ہے، اور وہ بیہیویئرلی آپ سیکھتے ہیں بائی سینگ واٹس اراؤنڈ یو. ان آر سوسائٹی شاید وہ اتنی زیادہ ایمفیسس نہیں ہے اس کے اوپر، بٹ دا گیپ ریمینس. And I think it's a collective responsibility across all segments of society. صحیح. اچھا، ذرا تکافل کے ایک تو فاؤنڈیشنس اور اس کے مکینکس بھی سمجھائیے کہ ہاؤ ڈز اٹ ایکچولی ورک. سر اگین جو بات کی ہم نے، تکافل از اسینشلی رسک میٹیگیشن. رسک میٹیگیشن ان دا سینس کہ آپ نے تحفظ کا ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ نے کچھ، آپ وہ خود بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے اگر آپ کو کوئی گاڑی خریدنی ہے، گھر خریدنا ہے، ٹریول پہ جانا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب ایونٹس ان دا فیوچر ہیں.
اور اس کے لیے آپ کو آج سے تیاری کرنی ہے. آپ جب ایک گاڑی خرید کے لاتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں کنٹرول نہیں ہے کہ آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کب ہوگا, اگر ہوگا. گاڑی اگر خدا نخواستہ چوری ہوگی یا ٹوٹل لاس ہوئے گی اگر ہوگی, تو آپ کے پاس ایک آپشن ہے جو ایک اسٹرکچرڈ بیسس میں آپ کو آفر کرتا ہے تکافل, جس کے توسط سے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یار جب میں 10 روپے, لیٹس پک اے رینڈم نمبر, 10 روپے خرچ کر رہا ہوں ایک چیز خریدنے کے لیے, تو میں 1 روپیہ سائڈ پہ رکھ دوں تاکہ اگر خدا نخواستہ اس چیز کو کوئی چوٹ پہنچے یا خراب ہو جائے تو میرے پاس وسائل ہوں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یا اس کو واپس خریدنے کے لیے. اٹس جسٹ پولنگ آف کیش ٹو سیو فرام اے فیوچر انسیڈنٹ جس کی آپ کو ٹائمنگ نہیں پتہ, آپ کو سیویرٹی نہیں پتہ کہ گاڑی کمپلیٹلی خراب ہو جائے گی یا تھوڑا سا ایکسیڈنٹ ہوگا. وہ کانسیپٹ ہے. اب آپ یہ خود بھی کر سکتے ہیں کہ آپ گلے میں پیسے ڈال دیں اور آپ کہیں کہ جب ضرورت پڑے گی تو اس گلے کو توڑ کے پیسے نکال لیں گے, یا یہ ہے کہ دنیا اب آگے چلی گئی ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے گھر میں کھانا بنانا ہے تو آپ کھانا خود بھی بنا سکتے ہیں, مگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی فار بینیفٹ آف لائف اسٹائل اینڈ the expertise that you get, you hire a cook, right? So it's the same concept. Protection کا concept change نہیں ہوا. آپ نے تکافل کو which are professionals کو ایک ذمہ داری دی اور ان سے کہا کہ یار یہ کام آپ کا ہم سے بہتر کر سکتے ہیں, ہمیں ہیلپ کریں اس کو رسک مینجمنٹ کرنے میں. that is the essential concept of تکافل. صحیح, رسک مینجمنٹ تک تو بات سمجھ آتی ہے. واٹ اباؤٹ رسک ڈسٹریبیوشن, اس کے بارے میں بتائیے. So risk distribution again is the same, two sides of the same coin, right? What you are doing is saying that there are n number of people who are going to contribute a little amount of money, because جو آپ نے ایک چیز خریدی ہے, let's say آپ نے ایک گاڑی خریدی ہے, اس کا جو ٹوٹل ویلیو ہے وہ X ہے, مگر آپ کی جو آپ کا پریمیم ہے وہ X نہیں ہے, وہ بہت اس کا چھوٹا کمپوننٹ ہے. اب یہ آپ نے پیسے گلے میں ڈالے اور آپ نے کہا کہ یار دوسرے لوگ بھی, آپ بھی میرے ساتھ سیونگ کرو. ہو سکتا ہے کہ اگر 10 لوگوں نے پیسے ڈالے ہیں تو شاید ایک کو ضرورت پڑے, اور جو پیسے ہیں اسی میں سے اس کو وہ ایسیٹ ریپلیسمنٹ یا ایسیٹ پروٹیکشن کی طرف چلے جائے. تو اٹ از اسینشلی اے کلیکٹیو تھنگ. اینڈ آئی تھنک واٹ از اسٹرانگ اباؤٹ تکافل از دا فیکٹ دیٹ اٹ از اے ویری ایکوٹیبل وے آف ڈوئنگ تھنگس. اس میں ٹرانسپیرنسی بہت ہے. آپ نے سب کو کہا کہ یار وسائل اکٹھے کرتے ہیں اور ان وسائل کے توسط سے اگر کسی کا نقصان ہو جاتا ہے تو اس نقصان کا ازالہ کر دیں گے, اور اگر پیسے بچ گئے تو وہ پھر ہمارے پاس ایز اے کلیکٹیو ہیں. تو اٹس جوائنٹ اونرشپ, اینڈ دیٹ آئی تھنک از اے ویری فیئر اینڈ ایکوٹیبل سسٹم. There are other ways of doing it as well. The conventional ways of doing insurance also exist in the world. But I think when we talk about Islamic-oriented financial products, the essence always is equity and fairness. آپ اسلامک بینکنگ میں چلے جائیں, آپ تکافل کی طرف آ جائیں, جو تھیم پریویل کرتی ہے ہمارے اسلامک کانسیپٹس میں, اٹس آل اباؤٹ بینگ ایکوٹیبل اینڈ فیئر. And I think that's what takaful represents. Achha, can we be equitable and fair in the capital market? The capital markets ke thode se kuch concepts, and I think that's where there is a deviation from the Sharia based financial products and the conventional based products. Their thinking is that capital requires a return, irrespective of whether that capital was deployed profitability or negatively. تو آپ کو کنونشنل پروڈکٹس کے اندر ایک ریٹرن دینا ہے جو انٹرسٹ کا کانسیپٹ ہے, چاہے آپ نے اس پیسے کے ساتھ منافع کیا یا نقصان کیا. اسلامک بینکنگ کہتا ہے کہ نہیں, ایسا نہیں ہے, ہم منافع اور نقصان میں شیئرنگ کریں گے, اور ہم جو پیسہ لگائیں گے اس میں اگر نقصان تو ہم آپ کو نقصان کا حصہ دیں گے, اگر فائدہ ہوا تو فائدہ کا حصہ دیں گے. اٹس مور ایکوٹیبل. Takaful is the same. Takaful is saying we will create a pool, we will put money in the pool, that pool collectively belongs to all of us, and we will take money from this pool to repair or to fix asset deficiencies. And if there's money left in the pool, technically it belongs to you. You can take it back, or you can keep it in the reserve for future incidences. So it's a much more equitable way of doing things. However, it's a matter of a perspective. تو کچھ لوگ سبسکرائب کرتے ہیں, کچھ لوگ اس کو سبسکرائب نہیں کرتے. آئی تھنک دیز آر ریلیٹیولی ینگر کانسیپٹس. اگر آپ کنونشنل چیزوں کو دیکھیں تو دے ہیو بین گوئنگ آن فار سینچریز. اسلامک کانسیپٹس اینڈ اسلامک پروڈکٹس آر ریلیٹیولی ینگ کمپیئرڈ ٹو ہسٹوریکل کانسیپٹس. تو اگر آپ
انسیپشن آف بینکنگ دیکھیں, انسیپشن آف کنونشنل فنینشیل پروڈکٹس کو دیکھیں اور اسلامک فنینشیل پروڈکٹس کو کمپیئر کریں تو ونٹیج کا فرق ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹس وائی شاید پروبیبلی اس کی ٹیک اپ میں بھی تھوڑا سا ڈیلے ہے ایز کمپیئرڈ, بٹ اٹس اے ونٹیج تھنگ, بٹ آئی تھنک اٹس مچ مور فیئرر دین دا کنونشنل سسٹمز آف فنینشیل پروڈکٹس. Give us some example of takaful products. تکافل از فار آل کائنڈ آف پروڈکٹس. اسینشلی آپ اس کے اندر ایسٹس کی پروٹیکشن لے سکتے ہیں, آپ اس کے اندر ہیلتھ کی پروٹیکشن لے سکتے ہیں. ہیلتھ از ناٹ اے ٹینجیبل تھنگ, جیسے ہیلتھ انشورنس ہوتی ہے, لائف کی بھی ہو سکتی ہے, پروڈکشن ہو سکتی ہے کہ خدا نخواستہ اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے لواحقین کو ایک سم آف منی ملتا ہے. So it pretty much applies to all walks of life, and products can be as creative or as standard as you want them to be. So any risk which exists can be financially prepared for, and Takaful has all the solutions. اچھا امین صاحب یہ بتائیے کہ considering the rising inflation جہاں پہ on days notice ڈالر پرائز کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے, اس طرح کی انسٹیبل مارکیٹ میں از اٹ وائز کہ آپ اپنے آپ کو کسی پروٹیکشن پروگرام کی طرف لے کے جائیں, یا پھر یہ کہ اس میں کیا چینجز آتی ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ڈالر کا ریٹ بڑھا ہے یا پیٹرول کا ریٹ بڑھا ہے تو اس سے ساری مارکیٹ ہل جانی ہے, آپ کے کھانا پینے کی اشیاء, آپ کی روزمرہ کی زندگی مہنگی ہو جائے گی. سو اگر فار ایگزامپل میں نے تکافل لیا ہوا ہے, چاہے اپنی گاڑی کا لیا ہو, ہیلتھ کا لیا ہو, یا آگے بچوں کی پڑھائی کا لیا ہو, تو وہ کیسے افیکٹ ہوتا ہے انفلیشن کی وجہ سے؟ اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے, inflation is essentially an increase of unit costs of essential spend. تو جو اگر آپ نان ایکس روپیز کا خریدتے تھے وہ اب ایکس پلس روپیز کا ہو گیا. تو آپ کے پاس ایک ڈسپوزیبل پول آف انکم ہے جس سے آپ نے اپنے نیڈس کو میٹ کرنا ہے. اب نیڈس کو میٹ کرنے کی کچھ کنزمپشن ہے, جو روٹی آپ نے کھانی ہے, جو سالن آپ نے کھانا ہے, اور کچھ آپ کو چیزیں چاہیے جو آپ کی زندگی کو آسان کرتی ہیں. اب وہ موبائل فون ہو گیا, گاڑی ہو گئی, موٹر سائیکل ہو گئی, اے سی ہو گیا, یا آپ کو اور ٹریول کے پرسپیکٹو سے اگر آپ نے ٹریول کرنا ہے. سو از دیر اے ہیج فار انفلیشن؟ آئی تھنک there are many financial instruments available. I mean, there are alternatives in terms of investment. But جب آپ ایسٹ کی ریپلیسمنٹ اور ایسٹ کی پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں تو آپ کو یہ ضرور پتہ ہے کہ ہائی انفلیشنری انوائرمنٹس میں آپ کی اسپینڈنگ پاور کم ہو رہی ہے. اور آپ کی اسپینڈنگ پاور کم کی مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے اگر آپ کے پاس ایک قلم تھا جو ٹوٹ گیا تو آپ کو قلم ریپلیس کرنے کے لیے اس سے زیادہ پیسے چاہیے جو آپ کو اپنی کرنٹ پول آف انکم سے یا پول آف ریسورسز سے ڈرا کرنا پڑے گا. تو آپ کو ایک آلٹرنیٹیو ملتا ہے کہ رادر دین ہیونگ ٹو ٹیک منی فرام یور ڈیلی کیش فلو, یور منتھلی ایکسپینس, یو ہیو این ادر تھرڈ پارٹی وچ سیز کہ یار اگر یہ چیز ٹوٹ جاتی ہے اس کی ریپیئر کے پیسے ہم آپ کو دیں گے. تو آپ کا کیش فلو ڈرا کم ہو جاتا ہے. از اٹ آلویز ریپلیسیبل لائک فار لائک؟ پروبیبلی ناٹ. ایکچولی اگر وہ قلم مہنگا ہے تو آپ کو نیا قلم کے پیسے نہیں ملیں گے, بٹ کم سے کم ایک پول آف کیش تو مل جائے گا شاید. سو it is good financial management. Can you, and a lot of people do live without it. Is it prudent to live so in high inflationary environment? No. I think jitna bhi protection aapko mil sake for things that you cannot anticipate, things that you cannot control, prudency and good financial management requires کہ آپ یہ چیزیں زیادہ تحفظ خرید سکتے ہیں, تحفظ خرید کے رکھیں, کیونکہ چیزیں آہستہ آہستہ اتنی مہنگی ہو جائیں گی کہ شاید آپ کو وہ افورڈ ہی نہ کر پائیں آپ, تو پھر آپ کیا کریں گے. اچھا, اس کے ریٹس اور پرائسنگ میتھڈالوجی سمجھا ہے ہمیں. سو ریٹس اینڈ پرائسنگ از اسینشلی اے پروبیبلٹی, میتھمیٹیکل فارمولا ہے. اگر پروبیبلٹی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک رسک کتنی جگہ پہ آ سکتا ہے اور کتنی سیویرٹی سے آ سکتا ہے. مطلب یہ کہ گاڑی کا اگر ایکسیڈنٹ ہوگا تو اس پہ اس کی ریپیئر پہ کتنا خرچہ ہوگا اور اس ایکسیڈنٹ ہونے کی کیا پروبیبلٹی ہے. ان دونوں کا سم کے بیسس پہ, ایکچوریل بیسس پہ ایک پریمیم جنریٹ ہوتا ہے. اس پریمیم کو ایک بڑی پاپولیشن پہ ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے کہ اگر 1 لاکھ لوگ انشورنس لیں گے یا تکافل لیں گے
تو اس کا پریمیم نیچے ہو جائے گا. اگر 10,000 لوگ رہیں گے تو پریمیم اوپر جائے گا. بیسکلی اٹس اے میتھمیٹیکل فارمولا وچ از ڈریون بائی دیز 3 ویریبلس. دا سیویرٹی آف دا لاس, کہ کتنا خرچہ آئے گا جب نقصان ہوگا, لاس ہوگا کب, کتنی دفعہ ہوگا, اور کتنے لوگ اس کا پریمیم دینے کو تیار ہیں. سو دا بگر دا پاپولیشن دا لوور دا پریمیم, دا بگر دا رسک دا ہائر دا پریمیم. جیسے فار ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں ہوم انشورنس یا ہوم تکافل کی, تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ گھروں میں دیواریں اور زمینیں کافی روبسٹ ہوتی ہیں, تو اس کی وجہ سے جو اس کا جو پریمیم چارج کیا جاتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ سے کہا جائے کہ موبائل فون کا تکافل کریں آپ, تو اس کا پریمیم قدرے زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ کہیں کہ یار موبائل کا تو میری ویلیو ایکس ہے مگر میرے گھر کی ویلیو بہت بڑی ہے اس سے, اس کا پریمیم اتنا مہنگا ہے, گھر میرا 1 کروڑ کا ہے, میرا موبائل 1 لاکھ کا ہے, جس پکنگ رینڈم نمبرز, اس کا پریمیم اتنا کم کیوں ہے اور اس کا پریمیم اتنا کیوں زیادہ ہے. دیٹس دی آنسر ٹو یور کویشچن. اسینشلی موبائل کو ٹوٹنے کا, چوری ہونے کی کیا پروبیبلٹی ہے, گھر کے ٹوٹنے کی اور چوری ہونے کی کیا پروبیبلٹی ہے, ٹھیک ہے. اور جب وہ گھر خدا نہ خواستہ کوئی چوٹ لگے گی تو کتنا مرمت کرنی پڑے گی, اور موبائل کا نیا اسکرین کتنے کا آئے گا, اور پھر آپ دیکھیں کتنے لوگوں نے وہ انشورنس لی ہوئی ہے. سو دیز آر دا 3 key variables on which تکافل پریمیم از ڈیٹرمنڈ. جو آپ نے ایگزامپل شیئر کی, اس میں ایک چیز کی لاس کی پروبیبلٹی زیادہ ہے, مگر اس کے ریپیئر کی پرائسنگ اتنی کم, مطلب اتنی زیادہ نہیں ہے. اور جو دوسری پروڈکٹ ہے گھر, اس کی لاس کی پروبیبلٹی بہت کم ہے, انلیس خدا نہ خواستہ کوئی زلزلہ آ جائے, کریکٹ, یو نو اس طرح کے واقعہ ہو جائے. لیکن اگر ہو جائے تو اس کا ریپیئر کا بہت زیادہ ہے. تو یہ میتھمیٹکس بڑی ٹرکی ہے آپ لوگوں کی. جی, اس کے لیے وہ باقاعدہ آپ کو ایکچولی سے مدد لینی پڑتی ہے, اور ایکچولی پروبیبلی از دا لانگسٹ ایکیڈیمک کورس دیٹ آئی نو اباؤٹ. 8 سال پڑھنا پڑتا ہے اس کے لیے. تو دیٹس وائی یو ہیو ریئل پروفیشنلز ڈوئنگ دس, بیکاز واٹ یو آر اٹیمپٹنگ ٹو ڈو از پریڈکٹ دا فیوچر, وچ از ناٹ ایزی. ہمارے ایک دوست تھے, وی اسٹڈیڈ ان کالج ٹوگیدر. اوکے. پھر زمانے بعد فیس بک پہ ملے, تو ہم تو فارغ التحصیل ہو چکے تھے. آسکڈ ہم کہ کیا کرو, کہہ رہا آسٹریلیا میں پڑھ رہا ہوں. میں نا ابھی تک پڑھ رہے ہو تم, اب تو مطلب شادی وادی کی عمر ہے. تو ایکچوریل سائنسز میں وہ آئی تھنک ماسٹرس کر رہے تھے. اور ایکچولی آپ کو میں ایک اسٹیٹسٹک بتاؤں وچ از ویری انٹرسٹنگ, کہ آلدو ہم ان کو ریٹین نہیں کر پاتے, بٹ پاکستان از ون آف دا لارجسٹ سورسز آف ایکچوریل پیپل ان دا ورلڈ. I've been wanting to know this because wherever I travel, میری کوشش ہوتی ہے میں پاکستانی اسٹوڈنٹس یا پروفیشنل سے ملوں, and I take their experience اور میں I bring those experience back to the audience جو کہ یہاں پہ ہے. مجھے 90% لوگ ملتے ہیں they are working for the big 4. Yes. Why are we so good with numbers? ایسا کیا ہے؟ اس کا میرے پاس جواب نہیں. I don't know the answer, but I think I'll tell you an anecdote. اب وہ آپ کہیں کہ خمیر میں ہے ہمارے یا ہماری ہوا کا اثر ہے, بٹ ایک کمپنی ہے, میں نام نہیں لیتا ان کا, دے آر انٹو مینوفیکچرنگ. تو وہ یہ بولتے ہیں مجھے کہ جی ہمارا جو انجینئر یا ہمارا جو کام کرنے والا ہے, اس کو اگر آپ اسٹرکچرڈ انوائرمنٹ میں ٹرین کر لیں تو دنیا میں ایسا آپ کو بندہ نہیں ملے گا, یا بندہ یا بندی. سو بیسکلی دیکھیے ہمارا کچھ جو کلچر کا اور انوائرمنٹ کا جو خمیر میں ہمارے مکس ہو جاتا ہے, وہ ہمیں آؤٹ آف دا باکس تھنکرز بناتا ہے. تو آئی واز ٹیلنگ یو اباؤٹ دس ایگزامپل آف دس پرٹیکولر اینٹی وچ از اے گلوبل اینٹی بیسڈ ان پاکستان, جس کے پاس انجینئرز پروڈیوس کرتے ہیں وہ, اور ٹیکنیکل ان کو نو ہاؤ دیتے ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے تھے مجھے کہ اگر ان کے پاس دنیا سے ریکویسٹ آئی ہے, ایسے ایڈوانس کنٹریز لائک جاپان اینڈ دا یو ایس سے بھی ہمارے انجینئرس کی بہت ڈیمانڈ ہے, انکلوڈنگ خواتین انجینئرس, کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں نا وہ یہ قبول نہیں کرتے کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہو رہا, اس کی ایسی کی تیسی میں اس کو ٹھیک کر کے رہوں گا. جو نارمل اسٹرکچرڈ انوائرمنٹ میں ویسٹرن کلچر سے آتے ہیں نا, وہ مینول پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا یار یہ اس کو اس طرح ٹھیک کرنا تھا, یہ 3 بٹن دبانے تھے, اب یہ 2 دفعہ میں نے ٹرائی کیا, اب یہ مجھ سے نہیں ہو رہا. تو اس نے کہا سر یہ مجھ سے ٹھیک نہیں ہو سکتا, اب آپ کسی سینئر کو بلائیں. ہمارا بندہ کہتا ہے ایسی کی تیسی اس کو تو میں ٹھیک کر کے رہوں گا. کتاب کو ادھر رکھتا ہے, وہ ہاتھ رول کر کے گھس جاتا ہے اس کے اندر اور وہ ٹھیک کر لیتا ہے. سو دس ایبلٹی ٹو ٹیک نو as not to take no as an answer
and to fix things is a very unique quality, and I think that is manifested itself in this जुगाड़ concept कि हमने जो चीज़ें दुनिया में नहीं चलती उनको हम चला देते हैं. हम वो काम करते हैं कि जो लोग जिन्होंने मशीनें बनाई होती हैं वो कहते हैं आपने ये करा कैसे है इसके साथ. That has manifested. We are a very creative society, and that I think is how we function, and that is our strength. So the answer to your question is, why are we so good at it? Is it because we have a problem solving mentality? अब वो इसलिए हमारी problem solving mentality कि हमें मार इतनी पड़ती है इधर, या ये है कि हमारे कल्चर का हिस्सा है, या वो हमारे खमीर और जेनेटिक कोड का है, इसका मेरे पास जवाब नहीं है. मगर ये है कि जहाँ भी आप जाएंगे दुनिया में, कहीं भी आप जाएंगे, तो पाकिस्तानी आपको मिस्कीन और परेशान नज़र नहीं आएगा. वो कहीं ना कहीं जुगाड़ से कुछ ना कुछ कर रहा है. दुनिया में किसी करने में चले जाएं आप. आई हैव बीन टू, मतलब दुनिया में बहुत जगह देखने को मिला, अपना बंदा कोई ना कोई काम करता हुआ नज़र आ जाता है. चाहे वो दुकान चला रहा हो, चाहे वो किसी के पास काम कर रहा हो, बट यू सी देम एवरीवेयर एंड यू सी देम सर्वाइविंग. वो एक कौम है, नाम नहीं लेना चाहता, जो कुछ दबा के खाट खा के बैठी होती है. दैट्स नॉट अस. सो वी आर सर्वाइवर्स, एंड probably it's because of the challenges we face कि यार अच्छा creative solutions ढूंढने पड़ते हैं, and we don't accept no as an answer. So that's why I think we produce a certain breed of people who, if trained properly, that is the key factor. If trained properly, जो हमारा गैप रह जाता है, हमारा अभी भी जो एक्सपोर्ट है मैन पावर का, और आजकल जो हम देख रहे हैं एक ट्रेंड अगेन बन रहा है, विच इज़ एक परेशान कुर मरला फॉर लोकल रिसोर्स. मगर ये है कि आप एक सर्टन एलिमेंट ऑफ स्किल एक्सपोर्ट कर रहे हो जिसकी दुनिया में शॉर्टेज है. ऑल द पावर टू अस. अमीन साहब ये बताइए, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, फॉर एग्जांपल अब मैं तकाफुल लेना चाहता हूँ ऑन एक्स प्रोडक्ट, चाहे अपनी गाड़ी पे, अपने घर पे, या किसी पे, ठीक है. अब जैसे आपने बताया कि किसी चीज़ में अगर पूल बड़ा है तो प्रीमियम छोटा होगा, और अगर पूल छोटा है तो प्रीमियम ज़्यादा होगा, ठीक है. अब हाउ एम आई टू डिटर्मिन कि उसमें ज़्यादा है या नहीं, क्योंकि वो डेटा तो तकाफुल के पास है. अब वो मुझे जो बोल दें मुझे तो माननी पड़ेगी. देखिए, एज एन एंड यूज़र आपके पास वो डिस्क्रिशन अवेलेबल नहीं है, बट आई थिंक जो हम आज इस फोरम के तवस्सुत से कर रहे हैं, या हम अपनी सोसाइटी में, अपने सर्कल्स में कर रहे हैं, आई थिंक अगर हम ये देखते हैं कि अगर आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है, आपको कोई जैसे आपके पास कोई आइडिया आता है जिससे आपको फ़ायदा होता है, तो यू शुड शेयर दैट आइडिया. यू शुड शेयर द बेनिफिट कि यार मैंने ये किया, मुझे ये फ़ायदा हुआ, एंड उससे माशाल्लाह हमारी पॉपुलेशन के तो हमें कोई कमी नहीं है. If the population starts adopting these concepts, I think what we have been missing, the key ingredient, is awareness and sharing that knowledge, which has been the key deficiencies. Because agar hum dekhte hain from a concept perspective, from an acceptance perspective, there are parallel markets which are like in the case of Indonesia, even bigger than us in terms of population, jahan ye concepts flourish kar rahe hain. Hum thode पीछे रह गए, एंड उसका कसूर कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली है कि हमने लोगों को बताया नहीं, लोगों को समझाया नहीं, उसकी वजह से कॉस्ट देनी पड़ रही है. व्हेन दिस बिकम्स मोर वाइड स्प्रेड, इट विल बिकम मोर कॉस्ट एफिशिएंट. अमीन साहब, आपकी कैसी जर्नी रही? यू आर इन द ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज, और फिर वहाँ से गेटिंग इनटू द इंश्योरेंस इंडस्ट्री हियर इन पाकिस्तान. आपकी जर्नी कैसी रही, ट्रांजिशन कैसी रही, क्यों रही, ये बताइए हमें. देखिए जी, शुरुआत तो यहीं से की थी. पैदा कराची में हुए, पढ़े लिखे भी यहीं, अपॉर्चुनिटी मिली बाहर काम करने को. सो आई थिंक वन थिंग दैट you when you travel, when you work in environments which are new to you, आपको बहुत सीखने को मिलता है. जो फाइनेंशियल मार्केट्स, ख़ासतौर पे वेस्टर्न फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर जो चीज़ें आपको बड़ी वाज़े तौर पे नज़र आती हैं, जहाँ हम थोड़े से पीछे हैं, वो ये है कि दे आर फार मोर इवॉल्व्ड देन अस. इज़ दैट बिकॉज दे हैव स्ट्रक्चर्ड देयर थिंकिंग
they've structured the companies, they've structured the environment that वहाँ काम करने को मिलता है. तो आपको एक बहुत स्पीड किस्म का सीखने को मिलता है जो आपको वहाँ सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है. बट जब when you work in structured markets, when you work in evolved markets, then your ability to bring change is also limited, because वो सारा जो change होना है, जो चीज़ें improvements होनी है, वो actually वहाँ तक by and large हो सकती हैं, हो रही है, changes वहाँ भी आती हैं, they're new concepts. But when you come to markets like this where we are a bit behind, that's why the word has been coined developing markets versus developed markets. So developed markets, as the name is self-explanatory, have achieved a certain status. Developing markets are in aspiration or in process of achieving that status. So actually different stages of life पे different expectations होती हैं और different contributions होती हैं. जब आप स्कूल में होते हैं तो आप सीख रहे होते हैं, आप पढ़ रहे होते हैं, फिर आप काम पे आते हैं, आप वो अप्लाई करते हैं नॉलेज. तो वही कॉन्सेप्ट है कि जब आप बाहर जाते हैं तो आपको एडवांस मार्केट्स में काम करने का मौका मिलता है, नई चीज़ें सीखने को मिलता है. और जब आप वापस पाकिस्तान आने का, एंड ऑब्वियसली दिस फैमिली रीजंस, बिकॉज कनेक्शंस तो रहते हैं एंड रूट्स भी यहीं की हैं, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है वो कुछ करने को जो वहाँ ऑलरेडी हो गया होता है. And that I think that satisfaction and that ability and the legacy you create by being a change agent is not possible there. And is absolutely possible here. And as you said कि वो they go by the book, जो manual में लिखा है बस वो यही करना है. Absolutely. यहाँ पे at least you have the room to implement something. And you can rewrite the rules also. Because देखें वो जहाँ पहुँचे हैं वो एक there was a journey, there was a process, they got to where they are. We are in the process of getting there, but in that process of getting there, we need change agents. And there are two ways to learn. Either you can learn from a book or you can learn by doing. And generally speaking, learning by doing is more powerful than learning from a book, although both have its utility. तो यहाँ आके वो करने को मौका मिलता है जो वहाँ आपको शायद उस frequency से नहीं मिलता. And then you're a change agent here. अच्छा ये बताइए कि पूलिंग स्ट्रैटेजी में तकाफुल की क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं या आते रहे हैं? So again, it's the concept के the size of the pool. The bigger the pool, the more the ability to take risks, the lower the premiums. And again, it's about diversity of the pool. तो अगर 1 लाख बंदा पूल में कंट्रीब्यूट कर रहा है वर्सेस 10,000 बंदा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो जो प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगी, जो प्रीमियम्स आपको मिलेंगे, इट्स अ फंक्शन ऑफ नंबर्स. सो आई थिंक इट्स रिलेटेड टू एजुकेशन. हम लोग तकाफुल क्यों नहीं लेते? इसलिए नहीं लेते क्योंकि किसी ने बताया नहीं है. हमारी कंज्यूमर ग्रोथ प्रोडक्ट्स में हमें ये पता है कि टॉयलेट किसके साथ साफ़ करना है, हमें पता है शरबत कौन सा पीना है, मगर हमें किसी ने ये नहीं बताया कि घर के हालात और फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करनी है. ये एक गैप है विच आई थिंक फोरम्स लाइक दिस हेल्प्स टू एड्रेस. एंड द मोर वी टॉक अबाउट इट, the better the impact and the bigger the impact. अच्छा, हम अक्सर ये सुनते हैं कि मोस्ट पाकिस्तानी, इनफैक्ट मोर देन 70%, चाहे उनके जैसे भी हालात हों और अच्छे भी अगर हों, दे आर वन मेडिकल बिल अवे फ्रॉम फेसिंग द पॉवर्टी. करेक्ट. तो इसमें आप क्या कहते हैं कि तकाफुल कितना अच्छा रोल प्ले कर सकता है? देखिए, अगेन हमने कुछ इनिशिएटिव्स देखे हैं गवर्नमेंट के, जहाँ वो एक कार्ड इंट्रोड्यूस हुआ था which ran for a while, and the impact that created was very visible. I think where governments have the resources financially, these impacts are massive. I mean, if anything, we're a very large country in terms of number of people, and particularly young people, and health is a key issue. Yes, unfortunately, our infrastructure is not comparable to some Western advanced markets where the social health infrastructure is funded and government has the resources to fund it. तो अपनी मदद आपके बेसिस पे गुजारा होता है. अभी हमारे यहाँ कहीं खुदा ना खास्ता फौतगी हो जाए, तो साउथ अफ्रीका में फ्यूनरल के लिए आपको एक प्रोडक्ट मिलता है कि अगर आपने फ्यूनरल एक्सपेंसेस के लिए आप एक प्रोडक्ट ख़रीद सकते हैं, तकाफुल में भी मिल जाएगा आपको. एंड अगर खुदा ना खास्ता घर में फौतगी हो जाए तो फ़ौरन आपको एक पैसे मिल जाते हैं जिससे आप कफन दफन और जो घर के ख़र्चे हैं वो कर सकते हैं. हमारे यहाँ अभी भी वो कम्युनिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट है
کہ اگر ہمارے یہاں خدا نخواستہ کسی کے گھر میں فوتگی ہو جائے تو دین ایوری بڈی چپس ان, رائٹ. سو دیز انفارمل ویز ایگزسٹ, بٹ ایز life is changing, as the concept of living together and being there for سخی and دکھی سب ساتھ ہوتے تھے, اب وہ آہستہ آہستہ سب الگ ہوتے جا رہے ہیں. تو پھر ہمیں یہ فنینشیل کانسیپٹس کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ اب اگر ہم ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں رہ رہے اور خدا نخواستہ کسی کو کوئی بیماری آتی ہے یا کوئی ایکسٹراڈنری ایکسپینس آتا ہے, تو آپ کے پاس وہ نیئر اینڈ ڈیئر ہوتے نہیں اویلیبل کہ ان سے آپ کہیں کہ چلو یار دو. سو اینڈ ہیلتھ از اے نان نیگوشیبل. آپ مطلب پیٹ میں درد ہو رہا ہے, سر میں درد ہو رہا ہے, خدا نہ خواستہ اگر اور سیویئر کوئی مسئلہ ہارٹ اٹیک ہے, تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار ابھی نہیں ہو رہا, موڈ ہو رہا, کل کر لیں گے. there's no negotiation on that, right? So this is a very key factor here کہ health is a very very important determinant. It could be a matter of life and death also. And it's an expense which you cannot negotiate. You can't say کہ یار مجھے بیمار ہوں تو میں اگنور کر دیتا ہوں کہ وہ خود ٹھیک ہو جاؤں گا, ایسے نہیں ہوتا. اینڈ دا فائنینشیل, اب انفلیشنری انوائرمنٹ میں جس میں ہم ہیں, دس از اے ویری کی فیکٹر فار وچ تکافل پرووائڈس اے ویری گڈ سولوشن کہ آپ تھوڑے سے پیسے سائڈ پہ رکھ دیں. ایک کمپنی جس کا پروفیشنل یہ کام ہے کہ یہ سب پول کو مینیج کرے, اور جب آپ کو ضرورت پڑے تو آپ کے پاس وہ وسائل اویلیبل ہوں, تاکہ اس وقت آپ کو گھڑی بیچنے کی یا کہیں کسی سے پیسے مانگنے کے لیے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. امین صاحب, ابھی تک تو ہم نے انڈیویجولس کی بات کی یا فیملیز کی بات کی نا, کہ آپ ہیلتھ لے سکتے ہیں گاڑی وغیرہ کا. کیا بزنس اونرز اپنے بزنسز کو تکافل میں انکلوڈ کر سکتے ہیں, یا اور آپ کے اگر ایسا ہے تو کوئی ایگزامپل کہ کسی بزنس جو کہ اسٹرگل کر رہا ہو, تکافل نے ان کو دوبارہ پیروں پہ کھڑا ہونے کی جو ہے ان کو ہمت دی اور سپورٹ کیا ہو؟ نہیں, دیکھیے بزنسز کے اندر تو یہ افیکٹ نیسیسٹی ہے. ہمارے یہاں زیادہ تر بزنسز جو ہیں بینکوں سے فنڈز لے کے اپنا بزنس چلاتے ہیں, چاہے وہ کیپٹل کی انویسٹمنٹ ہے کہ اگر آپ نے مشینیں خریدنی ہیں, یا جو ان کو ورکنگ کیپٹل انوینٹری کے پیسے چاہیے, اس کے لیے عموماً بینک سے بورو کرتے ہیں. تو جہاں بینک بوروئنگ ہوتی ہے وہاں تو تکافل, اگر خاص طور پہ اسلامک موڈز آف فائنینسنگ لی ہے تو وہاں تو تکافل ہوتا ہی ہوتا ہے, وہ بینک کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ہاں, البتہ جن جگہوں پہ بینک فائنینسنگ نہیں لی گئی, فارمل بوروئنگ نہیں کی گئی, اور لوگ اپنے ایکوٹی سے یا فرینڈز اینڈ فیملی سے بورو کر کے کر رہے ہوتے ہیں, وہاں ایک آپشن سا کریٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ وہاں ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی. بٹ ہم نے بہت ایگزامپل اس طرح دیکھے ہیں کہ ان اینٹیسپیٹڈ انسیڈنٹس ہیو ہیپن, رینجنگ فرام فائر ٹو فلڈ ٹو بہت سارے ان اینٹیسپیٹڈ ایونٹس آئے ہیں. اینڈ ایف دوز تکافل products and those coverages were not there, the businesses would not be able to stand back on their feet. So I mean, یہ تو انڈسٹری میں آپ لگے دن دیکھتے ہیں کہ بہت ساری فیکٹریز میں آگ لگ جاتی ہے, اینڈ ان موسٹ کیسز اگر ان فیکٹری کو آپ تھوڑے دنوں, مہینوں, سالوں کے بعد جا کے دیکھیں کہ وہ آپریٹ کر رہے ہیں, تو بہت زیادہ پروبیبلٹی یہ ہے کہ وہ اس لیے کیونکہ ان کو انشورنس یا تکافل کے توسط سے اتنے وسائل مل گئے کہ وہ انہوں نے اپنا بزنس واپس سیٹ اپ کر لیا. صحیح. اچھا, یہ بات بتائیے کہ اکثر سننے میں آتا ہے کہ چاہے انشورنس ہو گئی یا تکافل ہو گیا, اس طرح کے پروڈکٹس ہو گئے, تو وہ آپ کو ایک سینس آف پروٹیکشن اور سینس آف ایک بڑی بانڈنگ تو ضرور دکھائی جاتی ہے, لیکن جہاں بات آتی ہے کلیم کی یا کلیمز کی ریزولوشن کی, تو پھر وہاں آپ کے پھر حکومتی ادارے کی طرح چکر پہ چکر لگتے ہیں, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. تو مجھے ذرا یہ بتائیں, تکافل کا جو کلیم ٹو ریزولوشن جرنی ہے یہ کتنی اسموتھ ہے؟ دیکھیں جنید, بہت ضروری ہے سمجھنے کی کہ تکافل کمپنی کا مقصد ہے, واٹ از دا پرپز آف دیئر ایگزسٹنس, مقصد حیات جس کو کہتے ہیں. تکافل کمپنی کا مقصد اور پرپز آف ایگزسٹنس از ناٹ ٹو کلیکٹ پریمیم. ان کا پروڈکٹ ہے کلیم دینا, ادروائز تو کمپنی کو ایگزسٹ ہی نہیں کرنا چاہیے اگر وہ آپ سولوشن نہیں دے رہے. تو یہ کہنا کہ انشورنس کمپنی کلیم نہیں دیتی, تو ایسا کہہ رہے ہیں, تو بات یہ کہ تم پرپز آف ایگزسٹنس کو ڈینائی کر رہے ہیں آپ کہ یار وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ہاں, البتہ آئی تھنک ہمارے یہاں سمجھ کا فقدان ہے کہ ہم سمجھتے یہ ہیں کہ اگر میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اگر بمپر خراب ہو گیا ہے تو گاڑی کیونکہ مرمت ہونے جا رہی ہے تو اس کا تیل پانی بھی چینج کر دو نا,
کیوں نہیں کر رہے ہو چینج, کلیم کا حصہ کراؤ نا. تو اب دیکھیں پھر بات ہو جاتی ہے کہ یار اگر آپ کہتے ہیں کہ اچھا بھائی تیل پانی بھی چینج کرنا ہے تو پھر پریمیم میں وہ تیل پانی کے بھی پیسے ڈال دو. پیسے آپ نے دینے ہیں مرمت کے, مگر آپ نے کہنا ہے ٹائر بھی بدل دو ساتھ, تو کہاں سے آئیں گے پیسے وہ؟ دیکھیے انشورنس کمپنی اپنی جیب سے تو پیسے دے گی نہیں. جو آپ نے پریمیم دیا ہے اس کو کلیکٹ کیا, اس پہ ایک پروبیبلٹی انالیسس کی اور اللہ سے دعا کی کہ یار جتنا پروبیبلٹی ہے اس سے زیادہ نہیں ہوگا, کیونکہ ادروائز تو کمپنی کا نقصان ہے, پھر تو کمپنی کو نقصان ہو گیا نا. اینڈ یو آپریٹ ایٹ اے سرٹن ریزنیبل پروفٹ مارجن بیکاز دا مارکیٹ ول ناٹ الاؤ یو ٹو پرائس این ایکسٹراڈنری مارجن. اگر میں کہوں کہ یار بہت بڑا مارجن ہوگا تو دوسرا کہے گا میں سستا کرتا ہوں. سو مارکیٹ آپ کو پریمیم کا پرائس ایڈجسٹ کر دیتی ہے اور آپ کو کلیم دینے کی قابلیت اتنی دیتی ہے جتنا آپ نے پریمیم جمع کیا ہوا ہے, رائٹ. سو if you have unfair expectations then you will get a pushback. if you say کہ جو وہ چیزیں کر دیں جو آپ کے کانٹریکٹ میں اور جو کوریج میں نہیں تھیں تو اس پہ آپ کو پش بیک ضرور ملے گا, مگر ایز دے سے کہ شاید اونچ نیچ ہو, دیر ہے اندھیر نہیں ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ از اے کانسیپٹ دیٹ ہیز کریٹڈ اے ٹرسٹ ڈیفیسٹ. لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ چور ہیں سارے اور کلیم نہیں دیں گے, بٹ ایک اینٹی ایگزسٹ کرتی ہے جس کو انشورنس اومبڈسمین کہا جاتا ہے, اور ان کا مقصد حیات ہی یہی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور آپ کے جائز کلیم کو نہیں دیا گیا تو وہ فری آف کاسٹ آپ کو ایک ریسورس اویلیبل ہے. آپ کورٹ جانے کی تک تو دور کی بات ہے, بٹ این آربیٹریشن پروسیس ایگزسٹ اینڈ اٹس ویری افیکٹو اینڈ اٹس اویلیبل ٹو ایوری بڈی. تو آپ جائیں اگر آپ سمجھتے ہیں. اینڈ ان کے اسٹیٹسٹکس پبلش کیے گئے ہیں. انفیکٹ کیونکہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ان کے پیٹرن ہیں تو وہ بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اینڈ دیر آر مینی انسٹنسز ویئر دے آربیٹریٹ. سو دیر از این انڈیپینڈنٹ تھرڈ پارٹی اویلیبل ٹو بی سیڈ کہ یار یہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, آپ جائیں بات کریں. وہ انشورنس کمپنیز کو بلا کے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا کیا آپ نے یہ. So there is accountability. So یعنی کہ ریگولیشن بھی ہے, ریگولیشن بھی ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہے, اینڈ موڈز آف ایکسیس فار ریزولوشن بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. صحیح. اچھا تکافل کے ڈفرینٹ ورٹیکلس کے بارے میں ذرا ایک اوور ویو دیجیے. ورٹیکلس پرسپیکٹو سے جی دو کلائنٹ گروپس ہیں یا دو انٹرسٹڈ ایریاز ہیں. ایک ہوتی ہیں کمپنیز اور ایک ہوتے ہیں انڈیویجولس. تو کارپوریٹ ورسز ریٹیل یا کارپوریٹ ورسز کنزیومر. تو کارپوریٹ کے اندر تو جی اسینشلی جو کمپنی ہے اس کو اپنے جو بھی اس کے فیکٹری ہے, اس کے جو ورکرز ہیں, اس کے جو ورکنگ کیپٹل ہے, ورکنگ کیپٹل کوڈ بی کاٹن, کوڈ بی ایگریکلچر پروڈیوس, اٹ کوڈ بی واٹ ایور جو بھی وہ پروڈیوس کرتی ہیں, اس سب کی انشورنس ملتی ہے ان کو یا تکافل کور ملتا ہے. اینڈ اس سب کا پروفیشنلی بیسس پہ کانٹریکٹس ایشو ہوتے ہیں اور وہ ہمیں کوریجز ان کو دے سکتے ہیں. جہاں تک انڈیویجولس کا تعلق ہے تو دا پروڈکٹ رینج از کوائٹ براڈ. تو آبویس چیز ہے کہ گاڑی کا کور مل جاتا ہے آپ کو فار تھیفٹ اینڈ پروٹیکشن اینڈ ایکسیڈنٹ. آپ کو موبائل کا بھی مل سکتا ہے, ٹریول کا بھی ملتا ہے, ہیلتھ انشورنس کا بھی کور ہے. آپ کو اپنا آل دی ایسیٹس دیٹ یو ہیو ٹیکنیکلی کین بی کورڈ تھرو ریٹیل انشورنس, ریٹیل تکافل پروڈکٹس. امین صاحب جیسے کہ تکافل بازار ظاہر ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں اس نشست پہ بیٹھے ہیں, ایک بڑا زبردست پلیٹ فارم ہے. اینڈ جس طرح booking.com ہے, ہم ہوٹل کی بکنگ کرانے جاتے ہیں تو ہم ڈفرینٹ اواری, میریٹ اور پی سی کی ویب سائٹ پہ نہیں جاتے ہیں, ہم ایک ویب سائٹ پہ جاتے ہیں, ہمیں کمپیریٹیو ریٹس مل جاتے ہیں, ہمیں پورا انالیسس مل جاتا ہے اور ہم اپنے ڈیسیجن میکنگ آرام سے کر لیتے ہیں. تو پلیٹ فارمز لائک تکافل بازار, ہاؤ امپورٹنٹ دے آر, اور یہ کیا رول پلے کرتے ہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیے ہم نے پہلے بات کی کہ جو ہم پرابلم سے اسٹرگل کر رہے ہیں تکافل کے کانسیپٹ کے, اویئرنیس. آئی تھنک دیز پلیٹ فارمز پلے اے ویری کی رول ان انکریزنگ اویئرنیس. بیکاز دیکھیں جب آپ کے پاس نالج ہوتی ہے اور ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے تو اس سے کمفرٹ اور کانفیڈنس بڑھتا ہے, اور جب کانفیڈنس اور کمفرٹ بڑھتا ہے پھر آپ اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں تو دین یو کم فار اے ریپیٹ. So these are key financial concepts, particularly in markets like ours, where the social infrastructure is not to be dependent on. اللہ نہ کرے اگر آپ کے پاس وسائل نہ ہو تو آپ کو گورنمنٹ ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کر کے لائن میں کھڑے ہو کے
نہ ایکسپیرینس کرنا پڑے. تو اگر آپ اس کے لیے کچھ وسائل کریٹ کر لیتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے پلیئرز ہیں اور اس چیز کو سمجھنے میں دقت ہوتی ہے کہ ایک پلیئر کیا دے رہا ہے, کتنے پیسوں میں دے رہا ہے, دوسرا پلیئر کیا دے رہا ہے, تو آئی تھنک یہ لیول پلینگ فیلڈ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس طرح کے پلیٹ فارمز میں انفارمیشن ایکسچینج از ایزی, decision making is easy, and transacting is easy. And also then on the claim settlement side that there is a third party intermediary, جہاں ہم نے بات کی ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی کہ یار لوگ سمجھتے ہیں کلیم نہیں دے رہے, بٹ اگر آپ کے پاس 3-4 انٹرمیڈیریز ہوں گے جو آپ کو اس چیز کا تحفظ دیتے ہیں کہ یار آپ کا کلیم جائز پے کیا جائے گا, I think it adds to the credibility, adds to hopefully the adoption of this concept. So I think it's a very, very key role, and in other societies which are more developed than us, actually this is the primary vehicle. So most takaful and other solutions are عموماً آپ کو کمپیریزن ویب سائٹ کے توسط سے زیادہ ایڈورٹائز ہوتے ہوئے یا زیادہ آپریٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اچھا, تکافل بازار what percentage of responsibility do they take, یا پھر بس یہی ہے کہ بس ہم تو ایک میگزین ہے, ہم نے آپ کو بتا دیا بھائی آپ نے گاڑی ریپیئر کرانی ہے, یہ 4 مکینک ہیں, تو اس سے زیادہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. Is that the case, یا پھر یہ کہ they actually take charge and they protect the customer's interest as well? So there is no one fixed model, there is no right or wrong. Different institutions have different concepts of engagement. کچھ انفارمیشن دے کے آپ پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ کی مرضی ہے, آپ نے ایکس لینا ہے یا وائی لینا ہے یا زیڈ لینا ہے, پرائس آپ کو بتا دی, کوریجز آپ کو بتا دی. کچھ انسٹیٹیوشنز, کچھ پلیٹ فارمز ایسے ہیں جو آپ کو گائیڈنس بھی دیتے ہیں, کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کو کلیم مینجمنٹ میں بھی کرتے ہیں. سو ایکچولی بہت سارے آپشنز ہیں اس کا, دیر از نو رائٹ, دیر از نو رانگ, اینڈ اٹ ڈپینڈز آن the platform's own view of what kind of service they want to provide. So I think ہم تکافل بازار کی بات کر رہے ہیں. In the case of تکافل بازار, they are a full service provider. So from selling, explaining, advertising and finding the best fit of product for the individual to the claim servicing. So they are a full service provider. باقی امین صاحب آخر میں یہ بتائیں, ہاؤ ہیز TPL انشورنسز ایکسپیرینس آن تکافل بازار سو فار؟ دیکھیں جی, ایز آئی سیڈ کہ the size of the pie and the opportunity and the problem to be solved is so large that the concept of all hands on deck applies. تو ہم جو اپنے وسائل کے توسط سے یا ہم جو اپنے آؤٹ ریچ کے میکینزمس کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ تو ہم کر ہی رہے ہیں, بٹ given the fact کہ اس کی اتنی شدید ضرورت ہے اور اس طرح کے پلیٹ فارمز آر گیٹنگ اسٹرینتھ ٹو اس اینڈ ٹو ادر پلیئرز ان دا مارکیٹ, اٹس سچ اے نیڈ آف دی آور, خاص طور پہ ہائی انفلیشن انوائرمنٹس میں جہاں انسرٹنٹی پریویل کرتی ہے. فنینشیل رسک میٹیگیشن, خاص طور پہ شرعی فنینشیل رسک میٹیگیشن جو بہت فیئر اور ایکویٹیبل ہے, کہ جتنی بات کی جائے اتنی کم ہے. تھینک یو امین صاحب, اٹ ہیز بین اے پلیزر اسپیکنگ ٹو یو. اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں فائنینشیل لٹریسی کی بڑی کمی ہے ہمارے ملک میں, اور ایسے انسٹیٹیوشن اور ایسے پروڈکٹس جیسے تکافل بازار کا جیسے پلیٹ فارم ہے جو رسک میٹیگیشن, فائنینشیل پلاننگ اور اس طرح کی ہیزرڈس ایونٹس کو کرٹیل تو خیر نہیں کر سکتے, لیکن یہ کہ مینیمائز ضرور کر سکتے ہیں, اس کا برڈن کو ان لوڈ ضرور کر سکتے ہیں. بہت امپورٹنٹ ڈسکشن ہے. آئی ایم ریئلی ہیپی دیٹ یو آر ہیئر ود اس, اینڈ آئی ایم شیور آپ لوگوں نے بھی کافی کچھ سیکھا ہوگا آج کی ڈسکشن سے. تکافل بازار از اے ونڈرفل پلیٹ فارم دیٹ از گیونگ یو دا بیسٹ چوائسیز, شرعیہ کمپلائنٹ چوائسیز فار رسک میٹیگیشن اینڈ فائنینشیل مینجمنٹ آف یور لائف. تو اس کو ضرور چیک کیجیے گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں کسی اور گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.